یہ ہمارے پاس عادت ہے جی سوشل ورک کی فائل. اچھا جی. اس میں ہمارے پاس جہاں ملٹیپل کوشچنز ہیں وہیں پہ ہمارے پاس سوشل ورک میں پیپر 2 جو ہے وہ اس کی طرف ہم بڑھیں گے. پیپر 2 بیک وقت انتہائی امپورٹنٹ پیپر، ایک ایسا پیپر جو کہ ریلیٹیولی پیپر 1 سے تھوڑا سا جو ہے وہ مختلف لگے گا آپ کو. تھوڑا سا مختلف اس طرح سے لگے گا کہ آپ اس میں فیل کریں گے کہ یہاں پہ کانسیپٹ تو وہی رہیں گے، اسی طرح سے ڈسکس کرنا، اسی طرح سے آسان آسان سے کانسیپٹ ہوں گے. بس صرف آپ کی توجہ اٹینشن تھوڑی یہاں پہ ہمیں زیادہ چاہیے ہوگی. اچھا ایسا ہے کہ ایک زمانے تک سوشل ورک کو سمجھا جاتا تھا کہ شاید جو ہے لوگوں کی، غریب لوگوں کی چیریٹی کے ساتھ مدد کر دینے کا نام سوشل ورک ہے. لیکن وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ نا اس کانسیپٹ میں تبدیلیاں آ گئی. دیکھیے ہر ایک جو شعبہ ہے اس میں تبدیلیاں آتی چلی جاتی ہیں. پرانے زمانے میں یہ خیال کیا جاتا تھا اور آج بھی جو سادہ لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ سوشل ورک کا مقصد یہ ہے کہ کسی کو بھی خیرات دے دی، کسی کو بھی پیسے دے دیے تو دا چیریٹی، اور چیریٹی کرنا شاید یہ سوشل ورک ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. اگرچہ اس شعبے کی، اس سبجیکٹ کی، اس سوشل ورک کی، اس مضمون کی ابتدا جو ہے وہ غربا سے ہی ہوتی ہے تو وہاں سے مدد ان کے کرنے سے سلسلہ شروع ہوتا ہے. لیکن ایسا ہونا شروع ہو گیا کہ لوگ جو ہیں وہ خیرات کے منفی اثرات ہونا شروع ہو گئے. کیسے؟ فار ایگزامپل ایک بندہ ہے وہ جی کرپشن بہت زیادہ کرتا ہے، فار ایگزامپل کسی سرکاری ادارے میں، اور سرکاری ادارے میں وہ مان لیجئے کسی ایسے ڈپارٹمنٹ میں ہے، لینڈ ریونیو ڈپارٹمنٹ میں ہے یا پولیس ڈپارٹمنٹ میں ہے، اس میں لوگوں سے کھلے میں پیسے لیتا ہے، چارج کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ کوئی بندہ پکڑ لیا ہے، مجھے 50,000 روپیہ دیں، میں اس کو ابھی چھڑوا دیتا ہوں. ٹھیک ہے، قتل ہو گیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے کوئی آپ 10-15 لاکھ روپیہ دیں، میں یہ کیس ابھی کی ابھی جو ہے وہ ختم کر دیتا ہوں. اب کل کلاک ہو، اب یہ بندہ ہے تو سرکاری آفیسر یا سرکاری ملازم. اب اس بندے کو پولیس کیسے پکڑے گی کہ بھائی تم نے جو ہے یہ کیا کیا ہے کہ سارے کا سارا یہ پیسے تمہارے پاس کہاں سے ہے؟ اب یہ بندہ کیا کرے گا، یہ بندہ ایک آرگنائزیشن بنا لے گا. ٹھیک ہے، این جی اوز بنا لے گا. اس این جی او میں کیا کرے گا، اس این جی او کا نام رکھ دے گا کوئی بھی، کہ فار ایگزامپل ہم لوگ غریبوں کے لیے مدد کرتے ہیں لیکن ہم لوگوں سے پیسے اکٹھے کرتے ہیں، چندہ اکٹھا کرتے ہیں، اور وہ میں یہاں پہ پیسے لگاتا ہوں. اب کبھی آپ نے کسی کو چندہ دیا ہو، ہیلپ دی ہو، تو اس کی رسید اس سے لی ہے؟ یا مطلب کبھی اس سے کہا ہو کہ یہ ہم تمہاری مدد کر رہے ہیں تو اس کی رسید بھی ہمیں دے دو؟ ایسا ہوتا ہے؟ یا آپ نے معاشرے میں دیکھا کہ لوگ کہتے ہوں کہ جی یہ ہم نے اتنے اللہ کے نام پہ پیسے دیے، اس کی رسید بنا کے ہمیں دے دیں؟ باقی لوگوں کو کیا لگتا ہے؟ عمران صاحب کے علاوہ بھی کوئی ہے، لائک دا پیپل ہو آر دیئر، باقیوں کو بھی کیا ایسا لگتا ہے؟ کیا ایسا ہوتا ہے کہ رسید وغیرہ دی جاتی ہے؟ دا آنسر از نو. اب ایسا تھا کہ جب لوگ جو ہیں وہ نہیں دیتے ہیں، وہ کوئی رسید نہیں ہوتی ہے، کوئی کچھ نہیں ہوتا ہے، تو پھر ایسا ایسا یہ لوگ جو ہیں وہ خیرات کی آڑ میں اپنے کام کرنے شروع ہو گئے. اب ریاست جو ہے وہ درمیان میں آئی، ریاست نے کہا کہ تم فلاح و بہبود کے جو ٹھیکیدار آپ لوگ بنے پھرتے ہو نا، اب ہم خود اس کی فلاح و بہبود کریں گے، اپنے عوام کی ذمہ داری ہم خود لیں گے. اور اس طرح سے امدادی ادارے جو ہیں وہ بننا شروع ہو گئے. اب یہاں پہ ہمارے پاس ایک تعریف سب سے پہلے بنتی ہے کہ یہ پھر ہوتا کیا ہے. سوشل ورک جو لوگ پہلے کیا کرتے تھے، اب وہ سوشل ورک نہیں رہا، اب ایک پروفیشن کے طور پر بن گیا، پروفیشنل سوشل ورک بن گیا. لیکن پروفیشن جو ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ پروفیشن سے مراد ہر وہ کام ہے کہ جو معاشرے میں لوگوں کو فائدہ دے. کل کلام کو آپ نے جب اسسٹنٹ کمشنر انشاءاللہ بن جانا ہے تو آپ اسسٹنٹ کمشنر کس لیے بن رہے ہیں؟ لوگوں پہ حکومت کرنے کے لیے نہیں. آپ لوگوں کے اسسٹنٹ کمشنر ہو لیکن پبلک سروینٹ بن رہے ہو، عوام کی خدمت کرنے کے لیے بن رہے ہو.
جس میں آپ عوام کے ساتھ رابطہ کرو گے. تو پروفیشن سے مراد وہ علم ہے، وہ نالج ہے جس سے مقصد یہ ہے کہ بھائی دوسروں کی بہتری کرو گے. دیکھو دنیا میں بہت سے شعبے پائے جاتے ہیں، ان سب کے سب شعبوں کا یہی کام ہوتا ہے. یہ سارے کے سارے شعبے جو ہوتے ہیں کیا کہتے ہیں کہ یہ پبلک ڈیلنگ کرتے ہیں، لوگوں کی بہتری کے لیے کام کرتے ہیں. تو ہمیں اب یہ تو ممکن نہیں ہے کہ کسی نے ساری زندگی ڈاکٹریٹ کی، ڈاکٹروں کی کتابیں پڑھتا رہا لیکن اس نے کوئی کسی قسم کی پریکٹس نہیں کی تو وہ ایک کامیاب ڈاکٹر بن جائے گا. ایسا تو ممکن نہیں ہے. اسی طرح سے ان لوگوں نے بھی، سوشل ورک والوں نے بھی یہ کیا کہ اب کی دفعہ اپنی سبجیکٹ کو باقاعدہ طور پر لوگوں کی فلاح و بہبود کرنے کا ایک سبجیکٹ بنا لیا اور یہ پیشے سے بھی وابستہ ہو گئے. کوئی بھی پیشہ دنیا میں اٹھا لیں اس میں چار چیزیں ہوتی ہیں. مان لیجئے آپ ایک ڈاکٹر ہیں تو سب سے پہلے تو آپ کے پاس اس چیز کا نالج ہونا چاہیے کہ مجھے ٹریٹ کیسے کرنا ہے، باڈی آف نالج ہونا چاہیے. پھر سکلز ہونی چاہیے. پھر آپ کے پاس کوڈ آف ایتھکس ہونے چاہیے، ضابطہ اخلاق ہونا چاہیے کہ مجھے ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک ڈاکٹر ہیں اور آپ بدتمیز ہیں، بد تہذیب ہیں. پھر آپ کو ایجوکیشن اینڈ پبلیکیشن کے آپ اپنے جو جونیئر ڈاکٹرز ہیں ان کو بھی آپ بتائیں گے، ان کو بھی آپ پڑھائیں گے. اگر آپ ایسا نہیں کرو گے تو پھر بھی آپ رک جاؤ گے. اسی طرح سے آپ دیکھ لو کوئی بھی شعبہ دیکھ لو تو اس میں باڈی آف نالج، اسکلز، کوڈ آف ایتھکس اور ایجوکیشن اینڈ پبلیکیشن ہونے چاہیے. تو سارے کے سارے جتنے بھی پروفیشنز ہیں، جتنے بھی شعبے ہیں، اپنے آپ کو بہتر سے بہترین بنانے کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں، لگے رہتے ہیں. اسی میں ہمارے پاس آتا ہے یہ شعبہ سوشل ورک جو ہے. دنیا سائنٹیفک ترقی سے طریقے سے آگے بڑھ رہی ہے. نہ صرف کالجز میں، یونیورسٹیز میں سائنٹیفک طریقہ کار سے تعلیم دی جا رہی ہے، تو اب کی دفعہ سوشل ورک کو بھی سائنسی بنیادوں کے اوپر اٹھایا جا رہا ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تمام کے تمام وہ لوگ جو کہ سوشل ورک سے وابستہ ہیں، اب وہ اپنے موکلین، انہیں کلائنٹس کہتا ہیں، ان کو سائنٹیفک وے سے ان کی مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پہلے کیا ہوتا تھا، کسی نے دیکھا کہ معاشرے کے اندر کوئی دکھ درد تکلیف ہے تو اس نے اس کی مدد کرنا شروع کر دی. لیکن اب کیا سچویشن ہے، اب سچویشن یہ ہے کہ اب اس سے مدد تو کرنی ہے لیکن مدد وہ کرے گا سائنٹیفک وے سے. ٹھیک ہے. اب ہمارے پاس پیشہ ورانہ جدید سماجی بہبود کے مختلف طریقے کیا کیا ہیں. ان میں سے کچھ طریقے. پیشہ ورانہ، پیشہ ورانہ کیا ہوا؟ ایسا جس نے باقاعدہ تربیت لے کے اب لوگوں کی بہتری کے لیے کام کرے گا. یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں. جدید سماجی بہبود کا مطلب یہ ہے کہ پرانے والی جو سماجی بہبود تھی اس میں حکومت ذمہ داری نہیں لیتی تھی، اس کے اندر لوگ اکٹھے ہوئے اور لوگوں نے ایک دوسرے کی مدد کرنا شروع کر دی. اب جدید میں ہمارے پاس جو ہے وہ پیشہ ورانہ آ گئے، اب وہ پروفیشنل لوگ آ گئے. ٹھیک ہے. جس سے مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ کے بنائے ہوئے کچھ ایسے ادارے ہیں اب موجود ہیں جو کہ افراد کی مدد کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کوشش کرتے ہیں کہ ان کی زندگی جو ہے وہ ان کو بہتر کیا جا سکے. یونائٹڈ نیشنز نے اس کی تاریخ لکھی، وہ کہتا ہے سماجی مبود کا مقصد یہ نہیں ہے کہ چند ایک سماجی برائیوں کو دور کریں بلکہ ایسے ماحول دے کہ جو انسانی زندگی کو بہتر بنا سکے. یہ دو ڈیفینیشن آپ کر لیں، تین کر لیں، جتنے آپ کو مناسب لگے یہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ ڈکشنری آف سوشیالوجی کی لازمی دیجیے گا. ٹھیک ہے. جس کا مطلب یہ ہے کہ معاشرے کے اندر رہتے ہوئے لوگوں کو ان کی اس زندگی کے اسکیڈول سے نکالنا جس میں وہ رہ رہے ہیں لیکن وہ رہنا نہیں چاہتا. ٹھیک ہے. تو یہ سماجی بہبود کا مطلب یہ ہے کہ پرانے زمانے میں جو سماجی بہبود تھی وہ بغیر کسی رجسٹریشن کے کوئی بھی کسی کی مدد کرتا رہتا تھا اور اس مدد کو غلط مقاصد کے لیے بھی استعمال کرتا رہتا تھا، جیسا کہ میں نے لیکچر کے آغاز میں بتایا. جدید دور میں اب ہمارے پاس کہانی بالکل بدل چکی ہے. اب جدید سماجی بہبود کے مقاصد کیا ہے؟ اب اس کے مقاصد یہ ہیں کہ بھائی معاشرہ جو ہے ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے. ریاست جو ہے وہ اپنے لوگوں کو کھانا بھی کھلاتی ہے. آپ دیکھیں نا، ریاست نے ماں کی طرح تھی تو احساس پروگرام شروع کیے تھے نا عمران خان نے. احساس کی طرح احساس پروگرام تھے، 12,000 لوگوں کو روپیہ دیا کرتا تھا. ٹھیک ہے. اسی طرح سے جو ہے وہ بینزین انکم سپورٹ پروگرام ہے. یہ کیوں دیتے ہیں بینزین انکم سپورٹ پروگرام؟ کیونکہ یہ لوگ ان کے اپنے لوگ ہیں، ان کو یہ ہیلپ کریں گے.
उसी तरह से रियासत ने सोचा कि मुझे अगर मतवाजन मुआशरा, एक बैलेंस सोसाइटी करनी है, कायम करनी है, तो मेरे अपने ये जो लोग हैं, इनका ज़हनी और जिस्मानी तौर पर सेहतमंद होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये सेहतमंद नहीं होंगे तो अपनी जिम्मेदारियां अच्छे से नहीं निभा सकेंगे। ठीक है, तो हमें एक मतवाजन मुआशरे का क़याम जो है वो अमल में लाना है, जहाँ पे हर शख्स जो है वो अपनी काबिलियत से भरपूर फायदा जो है वो हासिल कर सके, और मुल्क को भी फायदा दे। दूसरे नंबर पे खुशगवार ताल्लुकात। अगर हर बंदा ही एक दूसरे से नफरत करेगा, एक दूसरे से बोलेगा नहीं, एक दूसरे से बिल्कुल ऐसे झगड़े लड़ाई करने वाली सिचुएशन रहेगी, तो वो माशरा कभी आगे नहीं चल सकेगा। इसलिए ये जो सोशल वर्कर है ना, आपने देखा होगा कि बाज़ जो है वो लेडी हेल्थ वर्कर जो है वो आती हैं, घरों के अंदर आती हैं, तो उनकी वैसे ड्यूटीज होती हैं कि वो लोगों को पूछ सकें कि आप लोगों के क्या मसले हैं, दिमागी तौर पे क्या मसले मसाइल हैं, क्योंकि वो सोशल वर्कर भी होती हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लेडी हेल्थ वर्कर घर में आती है, और आने के साथ ही वो कोई ना कोई नया फसाद डाल के चले जाती है। वो ये कह रही होती है कि बाजी, पहले तो आप बड़ी स्मार्ट होते थे, अब आप बहुत मोटी हो गई हैं, तो कुछ किया करें। ठीक है, और जाते जाते उसकी सास की बहू को बता देगी कि तुम्हारी सास जो है वो बड़ी जालिम है। तो खुशगवार ताल्लुकात तो खत्म हो गए ना जी। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि खुशगवार ताल्लुकात होना जरूरी है रियासत के लोगों के दरमियान, ताकि रियासत आगे बढ़ सके। रियासत के अंदर ये जो खुशगवार ताल्लुकात हैं, इन्हीं को मेंटेन रखने के लिए रियासत ने इदारा बनाया सोशल वेलफेयर का। फिर बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि गुर्बत की लकीर से नीचे की जिंदगी गुजार रहे होते हैं। अब उन लोगों को भी ऊपर उठाना होता है, उन लोगों को सैर तफरीह और बाकी चीजें मुहैया करनी होती हैं। अब ये सोशल वर्कर का काम है, समाजी वर्कर का काम है कि वो ऐसे लोगों का तयन करता है कि मेरे हल्के में कम से कम इतने ऐसे लोग हैं कि जिन लोगों ने जाना है, ये लोग जो है वो मेंटली तौर पर परेशान हैं, दिमागी तौर पर इनकी परेशानियां हैं, तो इनको कैसे जो है वो हल किया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे सर, ये हमें सारी जिंदगी में कभी ये लोग नजर नहीं आए, ये होते काम पे। ये इदारे मौजूद हैं, लेकिन अपना काम कोई नहीं करता। इवन के जो सरकारी इदारे हैं, गवर्नमेंट के इदारे हैं, वहां पे हर डॉक्टर की माहाना बुनियादों पर ड्यूटी लगी होती है कि जाना है और एक एक बच्चे से पूछे कि तुम्हें कोई मसला तो नहीं है, तुम्हें प्रॉब्लम तो नहीं है, उसका वेट चेक करे, उस बच्चे की हाइट चेक करे, और वहां पे देखे कि क्या बच्चे को सारी चीजें मुकम्मल मिल रही हैं। अब उस स्कूल के लिए जो है वो जो डॉक्टर है, वो हमारे पास जो है वो मौजूद है सोशल वर्कर के तौर पर, लेकिन डॉक्टर नहीं जाता, उसने कोई आगे जो है वो सुपरवाइजर रखी होती है, उनसे ले जाती है। फिर जिस सोशल वर्कर एक ही डिपार्टमेंट में नहीं होता, इस सिर्फ डॉक्टर ही नहीं है, एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी लोग हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे डिपार्टमेंट हैं कि वहां पे समाजी बुराइयों के खात्मे के लिए एनजीओ, इनका काम है कि मुल्क के अंदर फिरका वारियत, गुर्बत और इन चीजों को खत्म करना। तो पुराने वाले तो सिर्फ मदद किया करते थे, लेकिन अब जो जदीद सोशल वर्कर है वो मुल्क से इन तमाम चीजों को खात्मे के लिए लगे जाते हैं। ठीक है, अब देखें, इमरान ने क्वेश्चन पूछा, सर ये काम किस तरह करेंगे, ये प्रोफेशनल होता है। अभी तो हम सिर्फ इमरान साहब ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एक मॉडर्न सोशल वर्कर में और पुराने सोशल वर्कर में क्या फर्क था। ठीक है, ये आपसे वो जो है वो क्वेश्चन पूछेगा और बार बार ये क्वेश्चन पूछता है कि सोशल वर्कर में और प्रोफेशनल सोशल वर्कर में क्या फर्क है। ठीक है, तो ये प्रोफेशनल की बातें हम कर रहे हैं कि जिस भी डिपार्टमेंट में होंगे ना, तो उस तरह, जैसे मैंने अभी आपको एक डॉक्टर का बताया कि स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, वहां पे डॉक्टर साहब तशरीफ लेके जाते हैं। वहां पे डॉक्टर साहब की ड्यूटी ये है कि अगर 500 बच्चा है तो एक एक बच्चे से जो है वो हर महीने में हर महीने में हर बच्चों को डिवाइड कर दे और एक एक क्लास को डील करे, उनके वेट को देखे, उनके वजन को देखे, हर चीज जो है वो उनकी नोट करने की कोशिश करे। ठीक है, तो हमारे पास जो है जो मॉडर्न सोशल वर्कर है, उसका काम एक ये भी है, समाजी शऊर देना, लोगों को समाजी बहबूद अफराद में शऊर पैदा करना। अब ये क्या होता है, मान लीजिए कि आप जो है, आपके पास, आप किसी, क्योंकि हमारे यहाँ ना गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एग्जिस्ट तो करते हैं, लेकिन आप लोग कभी किसी सरकारी इदारे में जाते नहीं हो। ठीक है, आप लोग सरकारी इदारे में जाते हो, और जाते हो तो आपको वहां पे काम आपका होता नहीं है,
اس وجہ سے آپ کو یہ جو سرکاری اداروں میں موجود سوشل ورکر موجود ہیں ان کا پتہ ہی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. سوشل ورکر جو گورنمنٹ کی سطح پہ لوگ موجود ہیں، ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ سماجی اور قومی شعور پیدا کرنا ہوتا ہے، معاشرے کے اندر اہم کردار ادا کرنا. اب یہ سوشل ورکر کون ہو سکتا ہے؟ یہ سوشل ورکر آپ کا ناظم ہو سکتا ہے، جو آپ کا تحصیل ناظم ہے، آپ کا کونسلر ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. یہ سارے کے سارے وہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو کہ گورنمنٹ کے مختلف ڈپارٹمنٹس کے لوگ ہیں، گورنمنٹ ان کو ڈپیوٹ کر سکتی ہے. تو یہ اپنے معاشرے کو بہتر کرنے کی کوششیں کرتا ہے. سوشل ورکر سماجی بہبود افراد جو ہے، ہاسپٹلز میں جو لوگ موجود ہوتے ہیں جنہیں آپ جو ہے وہ سائکیٹرسٹ کرتا ہے، یہ بھی سوشل ورکر ہے. سو گورنمنٹ کی جاب میں موجود ہر وہ شخص جو سرکاری خزانے سے، گورنمنٹ کے پے رول سے اپنی تنخواہ کو لے رہا ہے اور اس کا مقصد لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا ہے، وہ گورنمنٹ کا یا سماجی بہبود افراد کا پرسن کہلائے گا. سرکاری اداروں میں جو ٹیچرز پڑھاتے ہیں، جتنے بھی ٹیچرز ہوتے ہیں، وہ سیلری کہاں سے لیتے ہیں؟ بچوں سے لیتے ہیں، غریب بچوں سے، یا گورنمنٹ سے لیتے ہیں؟ وہ گورنمنٹ سے لیتے ہیں. اب گورنمنٹ سے جب وہ سیلری لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہمارے پاس سوشل ورکر ہے. کیوں؟ تعلیم دینا، لوگوں کو تعلیم دینا جو ہے وہ ایک سوشل ورک تھا. تو اب یہ جو ہے وہ لوگوں کو تعلیم دے رہے ہیں، لیکن ان کو پے کون کر رہے ہیں؟ گورنمنٹ. اب ان کا کام یہ ہے کہ اپنے بچوں کا خیال رکھیں، اپنے بچوں کے ایشوز کو سنیں، اور یہ گورنمنٹ انہیں رائے وغیرہ کہتی بھی رہتی ہے. سرکاری اداروں میں کام کرنے والا ڈاکٹر کون ہے؟ یہ ایک سوشل ورکر ہے. ٹھیک ہے. ہر وہ بندہ جو گورنمنٹ جاب میں موجود ہے وہ ایک سوشل ورکر بھی ہے. ٹھیک ہے. اپنے لوگوں کے اندر اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ آگاہی پیدا کریں، ان کو بتانے کی کوشش کرے کہ بھائی کیا مسائل ہیں، اور جس بھی ڈپارٹمنٹ میں وہ ہے وہ ان مسائل کو ختم کرنے کی کوشش کرے، وہاں پہ لوگوں میں پیدا کرے، اپنی مدد آپ کا جذبہ پیدا کرے، لوگوں کو بتائے کہ دنیا میں کوئی ایسا کام نہیں ہے جو کہ آپ لوگ نہیں کر سکتے. فرسودہ رسم و رواج کا خاتمہ. اب دیکھیں نا کہ ہماری ایجوکیشنل سیکٹر جو ہے وہ کتنا بری طرح ناکام ہوا. کل آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے فیس بک پیج پہ بھی ویڈیوز شیئر کی ہیں جنید صاحب نے، میں دیکھ رہا تھا. ایک خاتون تھی، انہوں نے ایک لباس جو ہے وہ ابایا زیبتن کیا ہوا تھا، اور اس کے اوپر جو ہے وہ عربی کی کیلیگرافی تھی. ٹھیک ہے. سم ورڈز ور ریٹن ان عربی کو، عربی میں لکھا ہوا تھا حلوہ. ٹھیک ہے. تو لوگ جو ہیں وہ اس پہ توہین رسالت کا الزام لگا کے اسے قتل کرنے لگے تھے. ٹھیک ہے. آئی ایم شیور کہ آپ کی نظر سے وہ ویڈیوز میں گزری ہوں گی. تو یہ ایک سوشل ورکر کا کام ہے کہ وہ بتائے کہ بھائی یہ جو ہے یہ حلوہ لکھا ہوا ہے، یہ کوئی ایسا کام نہیں تھا کہ جس سے توہین رسالت ہوئی ہے، عربی ہے، اس کو کچھ نہیں ایسا کرنا. اور یہ سوشل ورکر کون ہو سکتا ہے؟ یہ سوشل ورکر ہو سکتا ہے سرکاری طور پر ڈیزیگنیٹڈ مساجد جو ہیں وہ ان کے امام، جیسا سے بادشاہی مسجد کے امام ہیں، مسجد وزیر خان کے امام ہیں، کے امام ہیں، ایسے لوگ جو کہ گورنمنٹ کے پے رول پہ ہیں. ٹھیک ہے. یہ اپنے لوگوں کو بتائیں، فرسودہ رسم و رواج کو ختم کرنے کی کوشش کریں. گورنمنٹ کے سیکٹرز میں موجود وہ ٹیچرز جو ہیں وہ سوشل ورکر یہاں پہ ہو سکتے تھے، جو بچوں کو یہ تربیت دیتے کہ بھائی ایسا نہیں ہوتا ہے، ہر چیز جو عربی میں لکھی ہوگی وہ آپ کے لیے قابل تکریم نہیں ہے. قابل تکریم پرانی ورسز ہیں. قرآن پاک اگر انگلش میں لکھا ہوگا تو کیا ہم اس کی نعوذ باللہ تعظیم نہیں کریں گے؟ تو ہمارے لیے عربک لینگویج جو ہے اس میں لکھا ہوا کچھ بھی قابل عزت نہیں ہے. قرآن پاک میں جو ہے وہ جس زبان میں ہے وہ ہمارے لیے اتنی ہی قابل تکریم ہے. اگر انگریزی میں بھی قرآن پاک کی ٹرانسلیشن ہوگی ہم اس کی بھی اتنی ہی رسپیکٹ کریں گے. اچھا جی. اب آپ کے مائنڈ میں یہ تو پتہ چل گیا کہ ایک روایتی سوشل ورکر میں اور جدید سوشل ورکر میں کیا فرق ہوتا ہے. اب یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے بنیادی اصول کیا ہیں. اصول کیا ہیں؟ بیسک پرنسپلز کیا ہیں سوشل ورک کے؟ اچھا جی. سماجی کارکن جو ہے، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے سوشل، جس کا کام لوگوں کی بہتری، لوگوں کا فائدہ کرنا. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ خوشگوار تعلقات کو استوار کریں. اصول قبولیت یا پرنسپل آف ایکسیپٹنس. پہلا اصول یہ ہے ایک سوشل ورکر کے لیے. مان لیجیے کہ ہمارے پاس، میں نے بتایا، ڈاکٹر جتنے بھی گورنمنٹ سیکٹر میں کام کر رہے ہیں، پروفیسرز جتنے بھی کام کر رہے ہیں، ٹیچرز، غرض کے کوئی بھی ایسا شخص جو کہ گورنمنٹ کے پے رول پہ ہے اور اس کا مقصد معاشرے کی بہتری کے لیے کام کرنا ہے،
اس میں وہ سائنٹسٹ بھی شامل ہے، اس میں وہ پولیٹیشین بھی شامل ہے، اس میں ہر وہ بندہ جس کو حکومت تنخواہ ادا کر رہی ہے، یہ اس کے لیے وہ ایک سوشل ورکر ہے۔ اس کو پہلے اصول پہ کام کرنا ہے، پرنسپل آف ایکسیپٹینس۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ڈاکٹر صاحب کے پاس جو ہے وہ ایک کرسچن آ گیا ہے یا ایک کالے رنگ کا انسان آ گیا ہے تو ڈاکٹر صاحب جو ہے اس کا علاج ہی نہ کریں، ٹھیک ہے؟ ایسا نہ ہو کہ وہ اس کو یہ دیکھیں کہ یار اس کا تو مسئلہ کی کچھ اور ہے، میں نے اس کو ٹریٹمنٹ ہی نہیں دینا۔ ایک سوشل ورکر کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو بھی کسی بھی مسلک سے کوئی بھی بندہ کسی بھی مذہب سے آ جائے، وہ توجہ ہمدردی سے اس کے مسائل سنیں، حل کرنے کی کوشش کرے، ٹھیک ہے؟ بلا امتیاز اس کو قبول کرے، ایسا نہ ہو کہ وہ جو ہے وہ اسے اگنور کرے، ٹھیک ہے؟ دوسرے نمبر پہ پرنسپل آف کانفیڈینشیل ہے کہ اس کی جو ہے وہ کانفیڈینشیلٹی کو یقینی بنایا جائے۔ مان لیجیے کہ ایک ڈاکٹر ہے، ایک بندہ جو ہے وہ اس کے پاس جاتا ہے، وہ ڈاکٹر کو بتاتا ہے، گورنمنٹ ادارے میں جاتا ہے، وہ بلکہ لیڈی ڈاکٹر کے پاس ایک خاتون چلے جاتی ہے، وہ سب بتاتی ہے کہ مجھے جو ہے وہ کچھ پریگنینسی سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں، اب پلیز یہ میرے ہسبینڈ کو نام بتائیے گا ورنہ مجھے ڈائیورس ہو جائے گی۔ اب ڈاکٹر صاحبہ کیا کرتی ہیں کہ فوراً سے پہلے اس کے ہسبینڈ کو یہ ساری چیزیں بتا دیتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شی از ناٹ اے گڈ سوشل ورکر۔ آپ کے ساتھ تو سوشل ورکر کا اس کے تمام کی تمام چیزوں کو نہ صرف سنیں بلکہ انہیں جو ہے وہ حل کرنے کی کوشش کریں، پرائیویسی کو یقینی بنائیں، ٹھیک ہے؟ پرائیویسی کو یقینی بنانا اس کی ذمہ داری۔ پرنسپل آف پارٹیسپیشن، اگر کسی نے آ کے اپنے دکھ درد زندگی کے حالات و واقعات آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، بتائے ہیں، تو اب آپ ایسا نہ کریں کہ اب آپ یہ بتائیں کہ اچھا یار تمہارا ہی مسئلہ تم ہی نے حل کرنا۔ فار ایگزامپل جو ہے وہ ہمارے پاس کوئی ایسپیرنٹ ہے، کوئی بچہ ہے، کوئی ایک ایسا ایسپیرنٹ آ جاتا ہے، مان لیجیے کہ اس کے گھر کی بہت پرابلمس ہیں، بڑے ایشوز ہیں، ٹھیک ہے؟ اور وہ ایک گورنمنٹ ادارے میں ہے جہاں پہ گورنمنٹ کی شرائط کے مطابق اس بچے کو جو ہے وہ انٹرٹین کرنا بنتا ہے، کہ گورنمنٹ نے مختلف فنڈ مہیا کیے ہوتے ہیں نا، کالجز میں بھی یونیورسٹیز میں بھی فنڈز دیے ہوتے ہیں کہ آپ اس بچے کو جو ہے وہ دیکھیں۔ تو ایسا نہ کہیں کہ چونکہ تمہارا ابا جو ہے وہ کام نہیں کرتا ہے، وہ ایک نشئی ہے، جنکی ہے، ڈرنک کرتا ہے، تو یہ سب تمہارا ہی مسئلہ۔ اس کے مسئلے کو اپنا مسئلہ سمجھے، اس کے مسائل کو خود اپنا مسئلہ سمجھتے ہوئے کوشش کریں کہ میں نے اس کے ایشو کو ریزالو کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے مسئلے میں شامل ہو جائیں۔ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈاکٹر جو ہے وہ بات ہی نہیں سنتا ہے۔ گورنمنٹ کے اداروں میں آپ تشریف لے جاتے ہیں تو آپ وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ سب سے پہلے آپ کے پاس ریفرنس ہونا چاہیے۔ یہاں پہ وہ بندہ بھی سوشل ورکر ہے جو پاسپورٹ آفیسز میں بیٹھا آپ کے لیے پاسپورٹ بنا رہا ہے، یہاں پہ وہ بھی سوشل ورکر ہے جو کہ آپ کے لیے سول سرونٹ ہے، اے سی ہے، اسسٹنٹ کمشنر ہے۔ یہاں پہ ڈپٹی کمشنر بھی سوشل سرونٹ ہے کیونکہ اسے حکومت پاکستان جو ہے وہ تنخواہ ادا کر رہی ہے، اور اگر آپ اسسٹنٹ کمشنر کے پاس کل کو جب آپ بن جائیں گے انشاءاللہ، تو آپ جو ہے اسسٹنٹ کمشنر بنتے ہیں تو عوام الناس کو پورا پورا حق پہنچتا ہے کہ دن کو یا رات کو وہ آپ کے پاس آ سکیں اور آ کے آپ سے پوچھ سکیں کہ میرا یہ کام ہے آپ نے کیوں نہیں کیا۔ تو اگر تو آپ نے اپنے گارڈ کو تب کہا کہ اس کو دھکے مار کے باہر نکال دو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یو آر ناٹ اے سوشل ورکر، اور کل کو اللہ کی عدالت میں آپ کو جواب دینا پڑے گا، کیونکہ آپ نے جو ہے وہ عوام کے ٹیکس پیئر سے وہ آپ کو تنخواہ ادا کرتے ہیں اور آپ نے اپنی ڈیوٹی نہیں دے رہے، جو کہ زیادہ تر چلتا ہے۔ اور چونکہ ایسا چلتا ہے تو اس لیے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سوشل ورکر بھی پاکستان میں کوئی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ جو اے سی ہیں، ڈی سی ہیں، یہ سب کے سب لوگ ہیں، یہ سوشل ورکر ہیں، کام کرنے والے ہیں، انہوں نے آپ کے لیے کام کرنا۔ دین جی پرنسپل آف کمیونیکیشن ہے سوشل ورکر کا۔ اس کا یہ بھی مطلب یہ ہے اگر آپ کے پاس جو ہے وہ کوئی سوشل ورکر آ جاتا ہے، کسی ڈاکٹر کے پاس آ جاتا ہے، کسی کالج میں آ جاتا ہے، کوئی بندہ آ جاتا ہے کہ جی میں بہت غریب ہوں، میرے گھر آنے جو ہیں وہ گھر والے میری تعلیم کو جو ہے وہ سپورٹ نہیں کر سکتے، تو اب یہ کالج کی ڈومین میں یا ڈاکٹر کی ڈومین میں یہ ہے کہ وہ بتا دے کہ بھائی ہم تمہیں صرف تعلیم میں سپورٹ کر سکتے ہیں۔ اب کل کلا کو ایسا نہیں ہوگا کہ تم یہ سمجھو کہ میرے گھر والے سپورٹ نہیں کرتے ہیں تو ان کے ہیلتھ ایشوز بھی ہمارے پاس ہیں۔ ہماری جو رسپانسبلٹی ہے وہ یہاں تک ہے، ہم لوگ اس سے آگے نہیں جا سکتے ہیں۔ تو اصول مواصلات یا پرنسپل آف کمیونیکیشن تو وہ یہ بتائیں کہ بھئی میرے شعبے میں یہ والی چیزیں باقی ہیں،
یہ نہ سمجھیے گا کہ کل کو شاید آپ کے باقی کوئی مسائل ہیں تو میں اس میں بھی آپ کو ہیلپ کروں گا. اسے جھوٹے وعدے، غلط بیانیاں، غیر ضروری باتیں کرنے سے اجتناب کرے. جیسے کہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ لوگ غیر ضروری جو اوپر جو ہے وہ بڑی بڑی لمبی باتیں جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں صنف نازک کو پرپوز کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں جو ہے وہ دیکھنی ہے. پھر پرنسپل آف سیلف اویئرنیس، اگر کوئی بندے کی آپ مدد کر رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ اس کو فقیر بنانا مقصد ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ اس بندے کو عملی زندگی کے اندر جو ہے کامیاب کیجیے. آہستہ آہستہ اسے بتائیے کہ بھائی میں تمہیں گائیڈ کر رہا ہوں، میں تمہارا یہ مسئلہ حل کر رہا ہوں، میں ایک ڈاکٹر ہوں، میرا کام یہ تھا کہ میں تمہارے ایشو کو سنوں سمجھوں. نہ صرف اس ایشو کو میں نے سنا بلکہ یہ ہے کہ اب تم نے خود کو بھی تبدیل کرنا ہے. اگر تم خود کو تبدیل نہیں کرو گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری پرابلمز ہوں گی. اب اس کے ساتھ ہمارے پاس آ جاتا ہے نیکسٹ پرنسپل آف سیلف ڈٹرمینیشن جو ہے وہ. سیلف ڈٹرمینیشن کا کیا مقصد ہے؟ سیلف ڈٹرمینیشن کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہر انسان کو مختلف قسم کی صلاحیتوں سے نوازا ہے. ان میں سے ایک جو صلاحیت ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے مسائل کو دوسروں سے بہتر سمجھتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو آپ کے مسائل کو آپ سے بھی بہتر سمجھتے ہیں. مان لیجیے مثال کے طور پر فار ایگزامپل جو ہے وہ آپ کسی ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں اور بتاتے ہیں انہیں کہ مجھے یہ والے ایشوز ہیں. ایک سائیکیٹرسٹ کے پاس آپ تشریف لے جاتے ہیں. سائیکیٹرسٹ سے مطلب یہ مراد وہ بندہ ہے جو ایشوز کو نہ صرف سمجھتا ہے بلکہ بڑے اچھے سے آپ کو گائیڈ کر سکتا ہے. تو بینگ اے سوشل ورکر یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ احساس ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس بندے کے نہ صرف مسائل کو سمجھیں بلکہ اسے یہ بھی بتائیں کہ بھائی اس طرح سے تم اپنی چیزوں کو نارمل کر سکتے ہو. مان لیجیے کہ کوئی فار ایگزامپل کسی ایسی جگہ پہ ایک سوشل ورکر چلا جاتا ہے، ایک ایسے بندے کے پاس ایک مسئلہ لے کے آ جاتا ہے جو سرکاری وکیل ہے. اب سرکاری وکیل جو ہے وہ عام طور پر تو جو حقیقت ہے وہ باتیں کسی کی سنتے ہی نہیں ہے. لیکن سوشل ورکر کی ایک ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ نہ صرف وہ جو ہے وہ اس کی باتیں سنیں بلکہ اس کو بتائے کہ نارمل زندگی کس طرح سے گزار سکو گے. ایک اور ایگزامپل لیتے ہیں، انتہائی سادہ سی ایگزامپل لیتے ہیں، آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی. ایک ریپ کیس ہے، ایک خاتون ہے، ان کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ریپ کیس جو ہے وہ رپورٹ ہوتا ہے. اب پولیس آفیسر جو ہے، جو لیڈی پولیس آفیسر ہے، وہ محنت سے لگاؤ سے، کیونکہ وہ بھی سوشل ورکر ہے، وہ یہ ان کو بتائے، انہیں گائیڈ کرے بعد میں کہ آپ کے پاس جو یہ جو مینٹل ٹارچر ہے اسے کس طرح سے آپ نے پاس کرنا ہے، کس طرح سے نارمل زندگی آپ گزاریں گے. تو اس کو ایلینیٹ نہ کر دے، اس کو ڈٹرمینیشن کہ اس کو اس کی ذات کی طرف واپس لے کے آ سکے، اسے بتا سکے کہ بھئی اپنی زندگی کے ایشوز آپ نے اس طرح سے ریزالو کرنے حل کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس ہوگا سیلف ڈٹرمینیشن کہ قوت فیصلہ پیدا کر سکو کہ اگر کوئی پرابلم ہوگی تو اس کے بعد آپ اس کو ریزالو کر سکیں گے. نیکسٹ ہے جی پرنسپل آف انڈیویجوالٹی. اچھا جی، انڈیویجوالٹی کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے بظاہر تمام انسان، ہم کل ہی ڈسکس کر رہے تھے، مونٹیسکو نے کہا تھا، مونٹیسکی کہتا ہے کہ تمام انسان جو ہے وہ ایک جیسے بھی ہیں اور مختلف بھی ہیں. تو تمام کے تمام انسان ایک دوسرے سے مختلف ہیں. یہ سوشل ورکر کا کام ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ کس طرح سے تمام انسان ایک جیسے ہیں اور تمام انسان مختلف ہیں. مثال کے طور پر کسی ایک جگہ، کسی ایک خاندان کے اندر اگر وہ دیکھتا ہے کہ ایک جیسے لوگ ایگزسٹ کرتے ہیں جن کی عادتیں ایک جیسی ہیں، کوئی خاندان ایسا ہے جن کا کام ہی چوری ڈکیتی کرنا ہے، لوگوں کو تنگ کرنا ہے، اس کا مطلب ہے ان کے جسمانی، نفسیاتی، معاشی اور معاشرتی مسائل ایک جیسے ہوں گے. اسی طرح سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں، ان کی معاشرتی، تعلیمی اور سیاسی محرکات ایک دوسرے سے مختلف ہیں. سوشل ورکر کا کام یہ ہے کسی پروفیسر کا، کسی ڈاکٹر کا، کسی سائنٹسٹ کا، کسی بھی گورنمنٹ جاب پہ اس کے پاس جو بندہ آتا ہے کہ وہ ایک جیسا سلوک سب کے ساتھ نہ کرے. کہ اس میں وہ یہ دیکھے کہ ایک بندہ جو میرے پاس پہلے آیا تھا اس کے مسائل کچھ اور ہیں، اس کے مسائل کچھ اور ہیں. تو سوشل ورکر سب پہ انڈیویجول اٹینشن دے. اچھا جی، یہ ہمارے پاس وہ لوگ تھے جو کہ پیڈ ورکر تھے. ٹھیک ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو دیکھتے ہیں کہ دنیا میں دکھ تکلیفیں بہت زیادہ ہیں،
वो वॉलंटियरली काम करना चाहते हैं लोगों के लिए। मैंने बताया कि कुछ पॉलिटिशियंस होते हैं, कुछ सियासतदान होते हैं, वो ये कहते हैं कि हमें जी किसी किस्म की गवर्नमेंट की सपोर्ट की जरूरत नहीं है, हम लोग खुद से काम करना चाहेंगे। आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे हैं, उन्होंने जहाँ पे भी दुख दर्द होता है पहुंच जाते हैं, अपनी एम्बुलेंसेस बनाई होती हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, उनके ऊपर काम कर रहे होते हैं। तो क्या उनमें और जो पेशा वराना लोग हैं उनमें तो फर्क है? क्या इनके अंदर कोई डिफरेंस है? तो ये क्वेश्चन है जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार आ जाता है पेपर में कि रजा कराना और पेशा वराना में क्या फर्क है। इसको जरा गौर से देख लीजिएगा। अच्छा जी, रजा कराना जो है वो ये है, अब देखिए कुछ, पाकिस्तान बहुत बड़ा मुल्क है एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हमारे पास बहुत से शहर हैं, बहुत से जिले हैं। अच्छा, इन तमाम के तमाम जिलों में हमारे पास गवर्नमेंट चाह के भी अपना सारे का सारा रोल अदा नहीं कर पाती है। लेकिन फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इकट्ठे हो जाते हैं और सोचते हैं कि क्यों ना हम अपनी गवर्नमेंट के साथ मिलजुल के खुद जो है वो हाथ बटाने की कोशिश करें। इसे हम रजा कराना या इन्हें वॉलंटियर कहते हैं। अब ये क्या है जी, वो ये कहता है कि अगर वॉलंटियर लोग आ जाते हैं, मान लीजिए कि एक जगह है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे इलाके में एक ऑर्गेनाइजेशन है, और उस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने वाले जो हैं उनका नाम है बाबा मक्की मदनी। बाबा मक्की मदनी जो हैं वो इन्होंने अपने आने जाने के लिए एक हेलीकॉप्टर रखा हुआ है। अब बाबा मक्की मदनी जो हैं इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बना रखी है और उसका नाम है मदनी ऑर्गेनाइजेशन। अब ये मदनी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या करती है कि लोगों को, इन्होंने अपना एक लंगर खाना बनाया हुआ है जहाँ पे लोगों को खाना जो है वो देते हैं, सुबह दोपहर शाम का देते हैं। इसके अलावा इन्होंने कुछ अपने स्कूल बना रखे हैं, इन्होंने कुछ बेकरियां अपनी बनाई हुई हैं, ठीक है, जिनमें गोरमे भी शामिल है, गोरमे की बेकरी कुछ इन्होंने खरीदी हुई है। अब ये कहते हैं जी मैं इन लोगों पे इन्वेस्ट करता हूँ, मैं लोगों पे लगाता हूँ। अब बाबा साहब का एक बेटा है, वो बेटा, मान लीजिए उसका नाम उस्मान है। उस्मान जो है वो इलेक्शन पे खड़ा होता है आजाद उम्मीदवार के तौर पर जो है वो। अब बाबा जी के ऊपर इल्जामात हैं कि बाबा जी जो हैं वो ही इज अ करप्ट पर्सन, और ये एनजीओज की आड़ में लोगों को धोखा देता है। वो कैसे? कि लोगों से मदद लेता है और यहाँ पे एनजीओज पे चलाता है, लेकिन अपने काले धंधे के पैसे जो हैं वो उन्हें वाइट करता चला जाता है। देखिए, मान लीजिए कि मेरे पास एक एनजीओ थी, मेरे पास, मैं कहीं से करप्शन करके पैसा कमाता हूँ, मैंने 1 लाख रुपया कहीं से करप्शन करके कमा लिया। अब वो मेरे पास कहाँ से पैसा आया इसकी गवर्नमेंट मुझसे रसीदें मांगेगी, हिसाब मांगेगा। अब मैं ये कहूंगा कि ये मेरे पैसा नहीं है, ये ऑर्गेनाइजेशन का पैसा है, लोगों ने डोनेट किया था तो ये वहां से मेरे पास आया था। अब उसका तो गवर्नमेंट जो है वो हिसाब नहीं मांगेगी ना, और ना ही उसे पता होगा। तो इसे एनजीओ में जो है वो कहा जाता है। बाबे का नाम ही मक्खी मदनी है, आप गूगल पे लिखें आ जाएगा। बाबे का नाम कुछ ऐसे ही होगा, बट बाबा मक्खी मदनी लिखेंगे ना दस्ता में तो बाबा जी मौजूद है। तो ही एग्जिस्ट, एक्चुअली ही इज अ रियल कैरेक्टर। अच्छा, अब गवर्नमेंट ये कहती है कि भाई देखिए, मान लीजिए कि मैंने भी काम करना शुरू कर दिया और दूसरी तरफ बाबा जी कहते हैं कि मेरे इलाके में, यानी मेरी सिटी में, डस्का में, मैं जो है वो अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन चलाना चाहता हूँ। ठीक है, मैं अपने डॉक्टर्स रखूंगा, मैं अपने टीचर्स रखूंगा, मैं अपने लोग रखूंगा, जहां तक हो सकेगा मैं अपने ही लोगों को लेकर चलूंगा, मेरी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होगी। हम किसी से कोई पैसे नहीं लेंगे, हम लोग वैसे ही काम करेंगे। अब हमारे पास बड़ी जबरदस्त बात है कि आप लोगों के लिए आसानियां पैदा करें। अब ये कहता है, गवर्नमेंट कहती है कि भाई देखो, कि अगर तुमने अपने बंदे रखने हैं तो उनके लिए तालीम और तरबियत सबसे पहले हासिल करो। हाँ, नहीं नहीं वैसे नहीं है। अब वो कहेंगे कि तालीम और तरबियत इनको जो है वो लाजमी तौर पर दें। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक डॉक्टर तुमने हायर कर लिया और डॉक्टर के पास जो है वो कोई डिग्री नहीं है, लेकिन तुम कहो कि ये जी मेरे पास सोशल वर्कर है तो मैंने इसे हायर कर लिया, तो ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, तो आप, अगर तुम्हें चाहिए होगा, ताउन चाहिए होगा, तो हम गवर्नमेंट इदारे जो हैं वो आपको लोगों को ट्रेनिंग दे देंगे। ठीक है, हम लोग जो है वो ट्रेनिंग दे देंगे। अब जी, लेकिन जो सरकारी सतह पे लोग पाए जाते हैं, सरकारी सतह पे उनकी तो बाकायदा ट्रेनिंग होती है। रजा कराना तौर पर गवर्नमेंट कहती तो है ट्रेनिंग दे, लेकिन कोई कैद नहीं है।
ٹھیک ہے. یہ لوگ جو ہیں وہ جہاں تک کوئی کسی کی مدد کر سکتا ہے وہ مدد کرتا ہے, اور کوئی تعلیم کی قید نہیں ہوتی. اجرت, سیلری, جو پیشہ ور سرکاری کارکن جو ہے وہ دیکھیں, میں نے آپ سے کہا نا کہ ہر گورنمنٹ کا جو ملازم ہے وہ ایک سوشل ورکر ہے. دیکھیے ہر پیشہ ور سماجی کارکن سرکاری ملازم ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کہ وہ گورنمنٹ کا ملازم ہے. اب وہ گورنمنٹ سے تنخواہ لیتا ہے. فار ایگزامپل ایک ڈاکٹر ہے, گورنمنٹ ہاسپٹل میں مریضوں کا علاج کرتا ہے, تو اس کے یہ ایک سوشل ویلفیئر ہے, لوگوں کی بہتری کرتا ہے, لیکن وہ کیا کرتا ہے کہ مریضوں سے پیسے نہیں لیتا, گورنمنٹ دیتی ہے. اسی طرح سے جو ٹیچرز ہیں, سرکاری آفیسرز ہوتے ہیں, سرکاری پروفیسرز ہوتے ہیں, انہیں گورنمنٹ سیلری دیتی ہے. تو سرکاری سطح پہ جتنے بھی سوشل ورکر ہیں انہیں تو گورنمنٹ پے کرتی ہے. رضا کرانا جو ہے یہ چندہ اکٹھا کرتے ہیں اور گزارا کرتے ہیں, اس طرح سے یہ چلتا ہے. بنیادی اصول, بنیادی اصول دونوں کا ایک ہی ہے, اور وہ یہ ہے کہ اس طرح سے لوگوں کی مدد کرنی کہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں. اب گورنمنٹ کے اپنے ادارے ہیں, پرائیویٹ لوگوں نے اپنے ادارے رکھے ہوئے ہیں. اچھا, اسی طرح سے نا ایک تھی فلاح انسانیت فاؤنڈیشن, حافظ سعید صاحب کی نا فلاح انسانیت فاؤنڈیشن. یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور میں نا ماسٹرز کیا کرتا تھا. اچھا, میں نا ایک میگزین کا ایڈیٹر ہوا کرتا تھا, اور وہ تھا ویژن اسلام. ویژن اسلام تھا. اچھا, ویژن اسلام کا جب میں ایڈیٹر ہوا کرتا تھا, تو جو کہ فلاح انسانیت فاؤنڈیشن تھے, ٹھیک ہے, فلاح انسانیت فاؤنڈیشن کیا تھی, یہ لوگوں کے لیے کام کیا کرتی تھی, لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کیا کرتی تھی, ٹھیک ہے. تو ہمارے پاس جو ہے یہ آرگنائزیشنز ہیں جو کہ اس طرح سے چلتی ہیں, لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں, اور مقصد یہ ہوتا ہے انہیں انٹرنیشنل سطح پہ بھی لوگ سپورٹ کرتے ہیں, اور اگر سرکاری ہیں تو پھر انہیں گورنمنٹ خود سے ہی کریں گے. اب وہ آئی ایس آئی کا بنایا ہوا ادارہ ہے نا, آئی ایس آئی نے انہیں بنایا ہوا ہے نا پاکستان سے باہر جو ہے وہ ایسی ایکٹیویٹیز کرنے کے لیے. اسی طرح سے را نے بھی اپنے ادارے بنائے ہوئے ہیں. یہ را پاکستان کے اندر اتنی زیادہ موجود ہے بختاور صاحبہ, کہ ہمارے نا, آپ ذرا کلاس کے بعد ذرا لکھیے گا کہ انڈیا کلڈ پاکستانی سٹیزنز ان سیالکوٹ ڈسکا, ٹھیک ہے, یا ان ڈسکا لکھ لیجیے گا. را کے ایجنٹس اتنے زیادہ ہر ڈسٹرکٹ ہر شہر میں موجود ہیں کہ ان کی مرضی کے خلاف ایک بندہ موجود تھا ہماری سٹی میں, را نے اس کو بھی قتل کروا دیا, ٹھیک ہے, ڈسکا میں. اسی طرح سے آئی ایس آئی کے بندے وہاں پہ موجود ہیں, ہر کنٹری کے اندر یہ ایگزسٹ کرتا ہے. تو یہ ملکوں کی جو اسپائی ایجنسیز ہیں نا, یہ ان لوگوں کو سپورٹ کرتی ہیں, اسپانسر کرتی ہیں, ٹھیک ہے جی. اچھا جی, طریقہ کار کیا ہے؟ طریقہ کار یہ ہے, پروفیشن جو سماجی بہبود ہیں, جو سوشل ورکر ہیں, جو گورنمنٹ ملازمین ہوتے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں, ان کی ٹریننگز ہوتی ہیں. اب دیکھیں کوئی ٹیچر ہوگا نا, اس کی گورنمنٹ ملٹیپل طرح سے ٹریننگ کروائے گی, انہیں بتائے گی ایسے نہیں ایسے کرنا ہے, آپ نے ایسے کرنا ہے, آپ نے ایسے کرنا ہے. ان کو یہ بتائے گی کہ آپ کا ضابطہ اخلاق یہ ہے, ٹھیک ہے, آپ نے لوگوں سے محبت سے بات کرنی ہے, ڈاکٹر کو سکھایا جاتا ہے, ٹھیک ہے, پسماندہ افراد کی مؤثر خدمات کرنی ہے, ان تمام چیزوں کو دیکھنا ہے, لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے. لیکن جو رضا کرانہ طور پر ہیں, ان کو اس طرح کی کوئی ٹریننگ نہیں دی جاتی ہے, انہیں کوئی سروکار نہیں ہوتا ہے کہ کسی کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, وہ بس اپنے لیے اپنے مقاصد کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں. اچھا جی, یہ سوشل ورک کا کانسیپٹ جو ہے نا, بیسیکلی یہ اسلامی تعلیمات سے نکلا ہے, ٹھیک ہے. رضا کرانہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ تو اپنے لیے ہی کام کرتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے پاس دولت زیادہ آ جائے, دولت کی نمائش کرنا بھی تو ضروری ہے نا. دیکھیں آپ کے پاس جو ہے, مان لیجئے کہ آپ کی مہینے کی کوئی $10 لاکھ انکم ہے, ٹھیک ہے, $10 لاکھ کے قریب جو ہے وہ آپ ہر مہینہ کماتے ہیں. اب آپ لوگوں کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ آپ کماتے ہیں؟ جاننے جاننے کی خواہش ہر ایک کے اندر موجود ہوتی ہے کہ مجھے پوری دنیا جانے, مجھے پوری دنیا جھک جھک کے سلام کرے, اور یہ کہے جی کیا بات ہے, شہرت اور عزت سب کو چاہیے ہوتی ہے. تو پھر لوگ کچھ این جی اوز بنا لیتے ہیں, کچھ ناجائز کاروبار کو چھپانے کے لیے, جیسے میں نے آپ کو ابھی بتایا, سماجی کارکن کا لبادہ اوڑھ لیتے ہیں, کچھ سیاسی عہدے کی خاطر, کہ پہلے جو ہے وہ لوگوں کے لیے این جی اوز بنا کے کام کرتے ہیں, پھر کہتے ہیں جی آپ کا اپنا بیٹا الیکشن میں کہہ رہا ہو, ذرا ووٹ دے دیں, ووٹ دیتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں چلو دفعہ ہو جاؤ, تم کون اور میں کون. ویسے بائی دا وے آپ سب کو آپ کی نئی وزیر اعلیٰ مبارک ہو, مریم نواز شریف صاحبہ, ٹھیک ہے.
मरियम साहिबा जो है पाकिस्तान की पहली जो है वो वजीर आला है जो खातून है। अच्छा जी, मसावात जो है, पेशा वराना समाजी कारकुन जो है वो मसावात का दर्स देता है। वो उसके नजदीक कोई क्रिश्चियन है, अब जैसे किसी गवर्नमेंट के स्कूल के अंदर कोई क्रिश्चियन आ जाएगा, कोई शिया आ जाएगा, सुन्नी आ जाएगा, जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो ये कहता है कि आपने सबको बराबर तरीके से ट्रीट करना है। कोई अमीर का बच्चा है, कोई गरीब का बच्चा है, सबको एक जैसा जो है वो ट्रीट करें। देखिए, यूनिफॉर्म का कॉन्सेप्ट भी तो इसीलिए लाया गया ना, ताकि कोई अमीर का बच्चा जो है वो महंगे महंगे कपड़े, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आएगा, गरीब का बच्चा फटे पुराने कपड़े पहन के आएगा, तो इसलिए यूनिफॉर्म एक जैसा लिबास सब जो है वो पहन के आएंगे। क्यों? ताकि पता चले कि यही बस जो है वो लिबास है सबको, यही जॉब करेंगे। देखिए, रजा कराना, इनमें कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं देखी जाती। ये लोग जहाँ पे किसी एमएन एमपी को सपोर्ट करना हो, तो ये लोग वहां पे पहुंच जाते हैं। समाजी बहबूद के इदारे जो है, मल्टीपल इदारे हो सकते हैं जी। गवर्नमेंट तो सारे के सारे इदारे मौजूद हैं, लेकिन जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है वो भी हो सकती हैं। ठीक है। अब कुछ मुखैर हजरात मिलके भी काम कर सकते हैं। और इस अ, सब के सब कामों का, ये सोशल वर्क का मकसद ये होता है कि लोगों के अंदर खुद इंसानी पैदा करें, उनके अंदर अपनी मदद आप का जज्बा पैदा करें, लोगों के अंदर इत्तेहाद और ताउन बढ़ाएं, उन्हें बताएं कि भाई आपने एक दूसरे के साथ ताउन करना है। ठीक है। मकसद मुआशरा बेहतर हो। अगर मुआशरा बेहतर हो जाएगा तो अल्टीमेटली जो है वो सारी की सारी सोसाइटी जो है वो ठीक ट्रैक पर चले जाएगी। अगर ये सारी की सारी हम तंजीम और मनसूबाबंदी और ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से कर लेते हैं, तो इसका मतलब ये है कि समाजी बहबूद, लोगों की बेहतरी जो है वो बेहतरीन हो जाएगी। और डेफिनेटली वक्त दूर नहीं कि पाकिस्तान का जो शुमार है वो भी बेहतरीन कंट्रीज में होगा। अच्छा जी, ये सोशल वर्कर जो है, जो पेशा वराना होता है, जो पेड होता है, उसके पास ऑब्वियसली नॉलेज बहुत ज्यादा होता है। क्यों नॉलेज बहुत ज्यादा होता है? उसने ये सारे का सारा नॉलेज जो है वो हासिल किया होता है ट्रेनिंग से, गवर्नमेंट इदारों में वो होता है, और वो पढ़ता रहता है क्योंकि गवर्नमेंट उससे कहती है कि पढ़े। तो जी, किस्सा मुख्तसर ये है कि ये जो पेड सोशल वर्कर है, एक बाकायदा और बाजाबता निजाम है। देखिए ना, गवर्नमेंट को क्या पड़ी है कि क्यों गवर्नमेंट आपके बच्चों के लिए, बच्चे आपके हैं, ठीक है, क्यों गवर्नमेंट जो है वो टीचर्स को हायर करती है? ठीक है, पढ़ना पढ़ाना तो अलग बात है, अभी हम उस पर बात नहीं करेंगे। क्यों गवर्नमेंट जो है वो डॉक्टर्स को हायर करती है? क्यों गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बनाती है? क्यों गवर्नमेंट जो है वो बड़े बड़े इदारे बनाती है आपके लिए कि आप लोग वहां पे जाएं, काम करें? क्यों? ताकि लोगों के लिए बेहतरीन जो है वो निज़ाम जब्त किया जा सके, बनाया जा सके। अमेरिका, यूएसए में हमारे एक दोस्त है वहां पे, एजुकेशन डिपार्टमेंट में, वो बताया करते हैं कि वहां पे बच्चों को गाड़ी पिक करती है, सरकारी जो गाड़ी है, और वो पिक करती है, और बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर मौजूद होता है कि बच्चे वहां पे करना चाहें वहां पे करें, घर में करना चाहें घर पे करें। बेहतरीन किस्म की सारी चीजें मौजूद होती हैं। क्यों? क्योंकि रियासत मांग की तरह होती है, रियासत टैक्सेस देती है, सब चीजें करती है, और इसलिए जो साइंटिफिक तरीकेकार से लोगों की जिंदगी को आसान बनाने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास ये आज का लेक्चर था, लेकिन ये जो है वो क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे पहले भी रिक्वेस्ट करता रहता हूँ कि प्लीज इनकी आउटलाइंस बना के मुझे सेंड किया करें, ताकि मैं उसको देख सकूं। और सिर्फ साइम साहिबा का क्वेश्चन जो है वो मुझे मिला, वेरी गुड, आपने बड़ा अच्छा लिखा। बाकी सबने क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट किए जो पेपर मैंने दिया था। चलें, जैसे आपको बेहतर लगे। अलबत्ता ये क्वेश्चन जदीद समाजी बहबूद से क्या मुराद है, पेशा वाराना, और ये जो है वो, ये तीसरा वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा और दूसरा, कल इसकी जो है वो आउटलाइन आपने बनानी है और वो मुझे सबमिट करवानी है। ठीक है जी, मुझे पता चल सके कि व्हाट यू हैव लर्न सो फार, ये आपने काम करना। कोई क्वेश्चन हो जो आपके माइंड में हो, जो आपको समझ में नहीं आई चीज, वो पूछा जा सकता है और उसे डिस्कस किया जा सकता है। एनीथिंग जी दैट यू वांट टू डिस्कस, कोई चीज जो आप डिस्कस करना चाहें? चलिए जी, इस पे काम कीजिए, and hope to see all of you inshallah in the next class. तो टेक केयर जी, खुदा हाफिज।